اپنی حقیقت کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے، تو پھر آپ دنیا کے مسائل آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. تنگ کرتے رہیں گے. ایشوز بڑے، حالات بڑے پریشان کن ہیں. یہ جملہ سنتے ہیں؟ پھر آپ دنیا آپ کو تنگ کرے گی، مسائل دنیا تنگ کرے گی. یہ ہر دور کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے ایمان لوگ ہیں؟ دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے. سب سے پہلے تو اس موضوع میں ہمیں ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے. ایمان کہتے ہیں، دیکھیں، یقین کو. اور یقین کس بات پہ؟ یقین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے اسلام جو ہے ہمیں کہتا ہے الا الذین آمنوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تقاضوں کے بارے میں تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے ایمان ہے کیا چیز. دیکھیں، ایمان نام ہے یقین کا. اور اگر میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کراؤں تو بات یہ ہے، ایمان، یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، یعنی جو اسلام کے حساب سے آپ کو اپنے حقیقت پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کون. نمبر ایک بات، آپ کی حقیقت کیا ہے. انسان کو اپنی حقیقت جاننا چاہیے کہ میری، دیکھیں آج ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے. یعنی اپنے ظاہر کو، جو بھی ہمارا ظاہری جسم ہے، یا عورت کہتی ہے میں عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، میں بڈھی ہو گئی، یہ ہو گیا. پھر مرد کہتا ہے میں تو بھی بچہ ہوں، میں کب بڑا ہوں گا. پھر بڑا ہو جاتا ہے، میں تو جوان ہو گیا. پھر اسی میں ایک نشے میں آ جاتا ہے جوانی کے، اور اس کے بعد پھر وہ شادی، بچے، پھر بال سفید ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے میں تو بوڑھا ہو گیا. تو یہ ایک بہت زبردست دھوکہ لگا ہوا ہے ہمیں. اور ایک بات میں آپ کو کہوں، جس نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا وہ اللہ کو نہیں پہچان پائے گا. اللہ کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کی پہچان ضروری ہے. اللہ کو ہم نے پہچاننا ہے. پہچان کیا؟ کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، اور بڑائی اس کے لیے خاص ہے. یہ اس کی صفات ہے. تو یہ مطلب رب کو پہچاننا ضروری ہے. دیکھیں، یہ ایک بات میں یہاں تھوڑا سا رک جاؤں گا. دنیا میں ہم جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں برت رہے ہیں، جس حیثیت میں بھی، تو آپ اس کو پہچانتے ہیں، پھر یقین کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر آپ اس سے سلوک کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، تو آپ اس کو پہچانتے ہیں میرا بیٹا ہے. اب پڑوس میں ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت بچہ ہو یا زیادہ صحت مند ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ ہے. پھر آپ پہچان لیتے ہیں، یقین آتا ہے، پھر اپنے وسائل کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. آپ اس کے کفیل بن جاتے ہیں، اس کو رزق دینے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ہونا بھی چاہیے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ایک بات مختصر بات کروں کہ دنیا میں جو بھی آپ جس چیز کو پہچانے نہیں، پھر آپ یقین نہیں کرتے. پہچان ہو جائے پھر یقین کر لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. یہ ایک عام وہ ہے رویہ ہے، ایک عام رویہ ہے نیچی سطح پہ. آپ کے کچن میں
مثال کے طور پہ کوئی نیا انگریڈینٹ آیا ہے، کوئی مسالہ ہے، کوئی چیز ہے، لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے، تو پھر آپ اس کو ہنڈیا میں نہیں ڈالیں گے جب تک پہچان نہ لیں۔ وہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑا اچھا مسالہ ہے، انگریڈینٹ ہے، لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے، پہلے کبھی دیکھا نہیں آپ نے، تو پہلے آپ مسالے والے سے پوچھیں گے ہے کیا چیز، کیا اس کا فائدہ ہے اور ہے کیا؟ وہ ایسا ہے کہ آپ ہنڈیا میں ڈالیں گے تب اس کے خوبیاں سامنے آئیں گی، نہ اس کی کوئی اسمیل ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، لیکن فرض کر لیں کہ وہ ہنڈیا میں ڈالیں گے تو یا تو بہت میٹھا ہوگا، یا بہت تیکھا ہوگا، بہت نمکین ہوگا۔ تو بس یہ ایک معمولی سی میں نے مثال دی۔ پہچان سب سے پہلے اپنی ہونی چاہیے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے اور دنیا پر ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر ہمیں یقین ہے، پہچان لیا یہ جائیداد ہے، یہ مکان ہے، یہ دیکھو لڑکی ہے میں اس سے شادی کر لوں گا، یہ دیکھو تعلیم ہے، یہ میں ڈگری لے لوں گا بڑے کام آئے گی، تو پھر آپ دنیا ہی کو مدعا بنا کے آپ دنیا کو آپ پہچان لیتے ہیں، نظر آ رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے، پہچان لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے پلاننگ کر لیتے ہیں اس کے لیے، جو بھی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اچھا، اب انسان کی حقیقت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، تو حقیقت تو اس کی وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، روح ربانی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو بنانے والا ہے اس نے کہا ہے کہ تمہارے اندر تو میری پھونکی ہوئی روح ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، میں تمہارے اندر تو میری روح ہے اور اس کو میں نے دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، دنیا کا تو ایک امتحان ہے، تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کہتے ہیں نا، میرے پاس واپس آنا ہے اور مجھ سے تم نے ہم کلام ہونا ہے، میں تم سے حساب لوں گا، جو بھی چیز ہے تو وہ نعمت ہے، اس کا میں حساب لوں گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ایک ذرہ تم نے برائی کی ہوگی تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا، ایک ذرہ نیکی کی ہوگی تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ دیکھیں یقین کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بے ایمان ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اب مثال کے طور پہ یہ پین ہے، اور اگر میں یہ پلاسٹک کی ہے، اگر میں کہوں یہ لکڑی کی ہے تو غلط ہوگا، کوئی بھی چیز آپ اس کو یعنی غلط تعبیر کریں، غلط، یا آپ اس کو کہیں یہ پین ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس سے یہ کہیں کہ بھئی اس سے آٹا گوندا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا، جب آپ کا یقین آ گیا تو پھر آپ لا حاصل کرتے رہیں گے کوشش، کیونکہ یقین آ گیا آپ کا کہ یہ آٹا گوندنے والا آلہ ہے۔ اسی طرح ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تو ایک سراب ہے، قرآن میں آیا ہے سراب، نظر تو آ رہا ہے لیکن قبر میں تو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، نہ مال کو نہ اولاد کو، یہ تو ایک امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور آپ کو بہرحال میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان یقین اپنے آپ پر، مختصر کر رہا ہوں بات، اپنی حقیقت کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے، تو پھر آپ دنیا کے مسائل آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے، ایشوز بڑے، حالات بڑے پریشان کن ہیں، یہ جملہ سنتے ہیں، پھر آپ دنیا آپ کو تنگ کرے گی، مسائل دنیا آپ تنگ کرے گی، یہ ہر دور کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے،
جب مجھے یاد ہے جب 2.5 روپے کلو گوشت تھا، ہم کہتے بڑا مہنگا ہے، میری یادداشت 2.5 روپے کلو موٹا گوشت تھا، بینر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا بچپن میں، یہی اسی گھر کی بات ہے. تو ہم اس وقت بھی مہنگائی کو رو رہے تھے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یقین پہلے آپ اپنے حقیقت پر یقین کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ صرف عقل نہ استعمال کریں، اس میں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو قرآن ہے اور رسول کی بات، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ علم کی بنیادیں ہیں، اس سے آپ نے سیکھنا ہے. آج کسی اللہ والے کے پاس جا کے آپ پوچھیں اس سے کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو قرآن و حدیث سے بتائے گا، اپنے آپ سے نہیں بتائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم